السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جمعیت اہل حدیث پونا کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے فاضل وطن عزیز اور عالمی سطح پر اپنی دعوتی، تربیتی، اصلاحی، منہجی خدمات انجام دینے والے ہمارے فاضل دوست برادر مکرم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حافظہ اللہ، یہاں کے فاضل قابل احترام علماء، فضلاء، دعات، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک دینی اجتماع کی مناسبت سے آپ حضرات سے، بھائیوں سے، بہنوں سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت بنائے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ کہنے والے کو اللہ عز و جل سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں حضرات سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے اعیان، اجلہ، علماء، فقہاء، محدثین، ان کی سیرت اور ان کی فہم کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس اجتماع میں، اس ماہانہ پروگرام میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آپ حضرات نے سنا ہے، جانا ہے، ہدایت کے بعد ضلالت، ہدایت کے بعد گمراہی۔ ہمیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے، بہت زیادہ فکر مندی سے اس موضوع کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کی عملی تطبیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کوئی بھی ایسی حجت نہیں ہے جسے اپنے بندوں تک پہنچا نہ دیا ہو۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی ضرورت تھی، اللہ عز و جل نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ کتابوں کی ضرورت تھی، صحیفوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کتابیں اور متعدد صحیفے نازل فرمائے تاکہ حجت قائم ہو جائے، کوئی عذر، بہانہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا آئے وقت تو کوئی عذر و بہانہ باقی نہ بچے، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کی جرات نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، کوئی ہماری اصلاح کرنے والا نہیں آیا، ہمیں کفر و شرک کی اور دیگر ضلالتوں سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لانے والا، روشنی
تاریکیوں سے ظلمات سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف لانے والا کوئی نہیں آیا۔ یہ حجت، یہ بہانہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا ذرّی سلسلہ جاری فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اب یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اللہ الرسالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسالت یعنی پیغمبر بھیجنے کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ ذمہ داری اپنے اوپر بنا لی، اور اپنے بندوں کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیج کر ان کے لیے ہدایت کی راہیں روشن کر دی، ہدایت کے راستے بتلا دیے، ضلالت سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ رسولوں کی ذمہ داری تھی ابلاغ اور تبلیغ کا کام کرنا، وعلی الرسل البلاغ، رسولوں کی ذمہ داری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام من وعن کما حقہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسولوں نے، نبیوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، بے کم و کاست، کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں، بلکہ پورے طور پر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول نے ادا کر دی۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داری باقی بچتی ہے، وہ ہے وعلینا الاتباع وعلینا التسلیم۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتباع کریں، پیروی کریں، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبیوں کے فرامین کو ہم تسلیم کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، عمل کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ کھل جاتا ہے کہ ہدایت کے بعد ضلالت، ہدایت کے بعد گمراہی اگر کہیں سے آتی ہے تو وہ ہماری آپ کی کوتاہیوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ ہماری اور آپ کی کوتاہیاں ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں، ورنہ ہم اگر اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے تو ہدایت پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہدایت، یہ بات اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب ایمان کی تعلیم دی جائے، توحید کا سبق پڑھایا جائے، بدعت کے بجائے سنت کی راہ دکھلائی جائے، گناہ، معاصی، منکرات میں کوئی آدمی ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، ایک بہن ہے جو بے پردگی کی عادی ہے، مثال کے طور پر اسے سمجھایا جائے، تو یہ جواب عام طور پر لوگ آتا ہے دعا کیجئے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم یہ کام شروع کر دیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم حجاب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم نشہ اور اس طرح کے منکرات سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی ہے؟ ہدایت ہے، یہ ہدایت کے بعد ضلالت چل رہی۔ تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی وہ آیتیں اخیر کی پڑھی گئی ہیں، اس میں ہدایت کا بھی ذکر ہے میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیزوں، نوجوانوں، اور ایسے ہی ضلالت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں راہ دکھا، کون سی؟ مستقیم، سیدھی راہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی راہ چلا، صراط مستقیم کی راہ دکھا، اس کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت دے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کی برکھا برسائی ہے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی نہیں، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو ضالین ہے، گمراہ ہیں۔ ہم جب قرآن کریم کی تفسیر اٹھاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں مفسرین یہ لکھتے ہوئے ملتے ہیں، یہ بتلاتے ہوئے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہدایت مانگیں، ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کون لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں،
ان کے راستے کا سوال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں سے بچنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مارے ہوئے ہیں اور جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں اس آیت کریمہ میں آپ کو ملتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں، مسیحی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ضالین گمراہ کی صفت اصل میں دونوں کے لیے ہے، یہودی بھی گمراہ ہیں اور ایسے ہی یہودیوں کی طرح سے عیسائی بھی گمراہ ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی دونوں گمراہ ہیں۔ لیکن چونکہ یہودیوں کے لیے اللہ کے غضب کی صفت زیادہ قریب ہے اس لیے انہیں اللہ کے غضب کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور عیسائیوں کے لیے ضلالت اور گمراہی کی صفت زیادہ قریب ہے اس لیے ان کے ساتھ ضلالت اور گمراہی کی صفت کو جوڑ دیا گیا، ورنہ دونوں گمراہ ہیں، یہ یہود بھی گمراہ ہیں اور یہ نصارہ بھی گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر گمراہوں کا تذکرہ بھی آ گیا اور ان سے پہلے ہدایت یافتگان کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا، اور یہودی جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا، عیسائی جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے اپنی امت کو اور ضلالت کی راہ سے بچانے کے لیے جا بجا یہود نصارہ سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ کیا، ڈرایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ یا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جوہراً۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، بعض روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حذو القدۃ بالقدۃ وحذو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلے والوں کی راہ پر ضرور چلو گے، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، بالکل سیم جیسے تیر کے پر نیچے دونوں ایک سائز کے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی بالکل تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ جیسے جوتے اور چپل انسان کے سیم سائز کے ہوتے ہیں دونوں پیروں کے، ویسے ہی تم بالکل برابر سرابر چلو گے، ایک بالشت ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ نے اس پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلو گے، اتنی ان کی نقالی یا پیروی کرو گے کہ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ داخل ہوں گے جہاں داخل ہونا ممکن نہیں ہے لیکن وہ کوشش کریں گے تو تم بھی ان کی اتباع میں ان کی پیچھے جانے کی کوشش کرو گے۔ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں جانا چاہیں گے تو تم گوہ کے سوراخ میں بھی جانے میں ان کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا آل یہود والنصارہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، اس کے علاوہ اور کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ ایسے تو ہدایت کے بعد گمراہی، توحید کے بعد شرک ہے، کفر ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، اس کے علاوہ الحاد ہے، بے دینی ہے، عقل پرستی ہے، وغیرہ بہت سارے راستے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، ضلالت اور گمراہی کی راہیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات جمع استعمال کیا اور نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد استعمال کیا۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں روشنی کی طرف لاتا ہے، ضلالات سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفار ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں۔ ان کے دوست کون ہیں؟ ان کا دوست طاغوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ ہدایت ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، حق کا راستہ ایک ہے، گمراہیاں، ضلالتیں، انحرافات، بے دینیاں، کفر، شرک، الحاد، دہریت، بہت سارے راستے ہیں۔ اس لیے ہدایت کی راہ پر قائم رہنا اور ضلالتوں کی راہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان ہے، فتنوں کی بوچھار ہے، حملے ہیں، اور ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، پل پڑ رہے ہیں، یہ صورتحال ہے آج دنیا کی۔ ایسی حالت میں خاص طور پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت پر استقامت کے لیے کوشش کریں، ضلالت سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے اسباب تلاش کریں، ان راستوں کی جستجو کریں، اس کے سورسز کی تلاش کریں، اور ان سورسز سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ کریں، تاکہ ہدایت جو ملی ہے یہ ہدایت کی نعمت چھن نہ جائے، ضلالت اور گمراہی ہمارے حصے میں نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نعمت پر باقی رہنے کے لیے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، مادی معنوی، اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہدایت کے بعد گمراہی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے موٹی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایمان کے بعد کوئی کفر میں چلا جائے، توحید کے بعد کوئی شرک میں چلا جائے، اسلام کے بعد کوئی بے دین ہو جائے یعنی مرتد ہو جائے، ایسے اخلاص کے بعد کوئی ریاکار دنیا دار ہو جائے، یہ سارے معانی سب سے پہلے آتے ہیں۔ کوئی شخص ایمان کے بعد نفاق میں داخل ہو جائے، عقیدے کے نفاق میں، یا پھر کمتر نفاق جو ہے لیکن خطرناک ہے، عمل کا نفاق، اس میں داخل ہو جائے، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ہدایت کے بعد گمراہی۔ جب اس آیت اس معنی ان الفاظ سے متعلقہ آیات کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ جو احادیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان احادیث کی تشریح جب ہم دیکھتے ہیں تو امت کے مفسرین، امت کے شارحین، اور ایسے ہی میرے بھائیوں، میری قابل احترام بہنوں، جو عقیدہ اسلامیہ کی بڑی خدمت کرنے والے چوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو ہم کو بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ انسان توحید اور ایمان سے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر و شرک میں داخل ہو جائے۔ لیکن ہدایت کے بعد گمراہی کا معنی بڑا وسیع ہے، کیونکہ جتنا بھی خیر ہے سب ہدایت ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب ہدایت ہیں، جتنا بھی شر ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی معاصی ہیں، منکرات ہیں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب ضلالت ہیں۔ اس لیے کہ ضلالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کافر ہو جائے تو ہی گمراہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر کافر ہو جانا تو پہلے نمبر پر اور بالکل سب سے پہلے یہ چیز داخل ہے۔ لیکن ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اسلام چھوڑ کر کے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یا ایسے ہی دیگر مذاہب اور ملل جو اسلام کے خلاف ہے ان میں سے کسی مذہب اور ملت کا وہ میرے بھائیوں اسے قبول کرنے والا، اسے اپنانے والا بن جائے، نہیں، یہ نہیں ہے صرف، اس کے اندر وہ گمراہیاں بھی آتی ہیں جو کفر تک نہیں لے جاتی ہیں، کفر سے کمتر جو گناہ ہیں وہاں تک بھی انسان پہنچ جائے تو گمراہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت میں سارے خیر شامل ہیں اور ضلالت میں ساری گمراہیاں شامل ہیں، چاہے وہ کفر و شرک کی گمراہی ہو جو سب سے بڑی گمراہی ہے، یا اس کے بعد انسان چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی ضلالت ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس لیے اس وسیع معنی کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ غرہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کبھی آ جاتا ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور اب ہمیں اس کے بعد اور کیا چاہیے، کفار تو نہیں، مشرکین تو نہیں، یہود نہیں، نصارہ نہیں، ملحدین نہیں، بے دین نہیں، زندیق نہیں، کافر نہیں، تو نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پھر یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسلام کا نام آنے کے بعد، اسلام کا لیبل آ جانے کے بعد جو اندر کی ضلالتیں ہیں، اندر کی گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں پر غور کرنے اور اس سے رجوع کرنے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ انسان سوچ لے کہ کافی ہے اسلام لائے، اسلام کی بڑی شکلیں ہیں، اسلام کی بڑی تصویر بن چکی ہے، اسلام کے نہ جانے کتنے دھڑے بن چکے ہیں، اسلام کے اندر نہ جانے کتنے احزاب اور پارٹیاں اور گروہ
گروپ اور گروہ بن چکے ہیں. اس لیے اسلام کے اندر بھی گمراہیاں، لوگ گمراہیوں کے راستے پر چلتے ہیں. اس لیے اسلام یعنی خالص اسلام، ہدایت یعنی وہ سچا اسلام جو قرآن کریم میں اترا، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں آیا اور جو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں برتا گیا، اور ان کے بعد خیر القرون کے زمانے کے لوگ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد تک کے لوگ آج تک جو بھی اس نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کی پہلی فہرست حضرات خلفائے راشدین کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، جو نیک ہیں، راشدین ہیں، اور المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان خلفائے راشدین کی راہ پر چلنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر ہدایت یافتہ کی صفت اپنی خلفائے راشدین کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہدایت پر رہنے والے، اسی لیے آج بھی جو خالص قرآن و سنت کی راہ پر چلنے والے امت کے ائمہ اور علماء ہیں، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے ائمۃ الہدی، ہدایت کے پیشوایان، ہدایت کے ائمہ اور ضلالت کے خلاف ننگی تلوار. ان ائمہ کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہدایت کی بات گمراہی کا مسئلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر چوکنا کیا ہے، ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، پناہ مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں ہم ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، اسلام کے بعد کفر کی طرف، ایمان کے بعد نفاق کی طرف، اخلاص کے بعد ریاکاری کی طرف، ایسے ہی خیر کے بعد شر کی طرف، نیکیوں کے بعد بدیوں کی طرف نہ چلے جائیں، اطاعت کے کام، نیکی کے کاموں کے بعد نافرمانی اور معصیت کی طرف نہ چلے جائیں. اس کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی. اور اگر کوئی ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہدایت کے بعد گمراہی کی فہرست میں سب سے پہلے دین اسلام سے مرتد ہو جانے کا مسئلہ آتا ہے. دین اسلام سے مرتد ہو جانے کا یعنی دین سے پلٹ جانے کا مسئلہ، کفر کو اختیار کر لینا، چاہے وہ بت پرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہودیت اور عیسائیت کی شکل میں ہو، یا مجوسیت کی شکل میں ہو، یا اور دیگر ادیان، چاہے بدھزم ہو، جینزم ہو، یا اس کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے سوا اب کوئی بھی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس کے راستے بڑے پرخطر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ فتنوں کا دور ہے. انہا ستکون فتنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فتنہ ہوگا، حالات نازک ہو جائیں گے، اور صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، اور اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی دولت کے پیچھے بیچ دے گا. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں بیان فرمائی، یہ نقطہ کیوں آیا یہاں پر اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں یہ قرب قیامت حالات ہو جائیں گے ایسے، دھیرے دھیرے حالات میں برائیاں، حالات میں فساد بڑھتا جا رہا ہے. ایسی کوئی بھی پیشین گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو، ہم اسے کسی خاص دور پر، کسی زمانے پر بالضبط فٹ نہیں کر سکتے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی تھی اس طرح کے حالات دھیرے دھیرے بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، لیکن ہم متعین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دور کے لیے، اسی زمانے کے لیے ہے. تو حالات تو بگڑ رہے ہیں، فساد بہت زیادہ آ رہا ہے، اور ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بے دینی کی لہر چل رہی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی کا طوفان چل رہا ہے. اس لیے ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک سے زائد جگہوں پر، ایک آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو تم میں سے دین سے پھر جائے گا، جو تم میں سے دین سے پلٹ جائے، پھر جائے، یعنی اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، دوسرا کوئی دھرم اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيَمُتْ، اور اسی کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اے یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساری نیکیاں، سارے اعمال اکارت ہیں، برباد ہیں، ضائع ہیں، مٹ گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی نہ تو دنیا میں اس کا کوئی شمار ہے، نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گنے گا یا اس کا اجر و ثواب دے گا یا اسے قبول فرمائے گا، نہیں، دنیا میں بھی بیکار ہے، آخرت میں بھی بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے ارتداد، ہدایت کے بعد ضلالت کی بات آئی ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں ہمارا چلنا پھرنا ہے، جو ہماری زندگی ہے، ہم اس ماحول میں ارتداد کی کتنی ساری لہریں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر اس سلسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر کوئی بات سمجھنی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو انہوں نے نواقض الاسلام کے نام سے لکھی ہے، نواقض الاسلام، اسلام کو توڑ دینے والے مسائل، اسلام کو ضائع کر دینے والے مسائل، یہ جو 10 مسائل بیان کیے گئے ہیں، مجموعی طور پر 10 مسائل اسلام کو توڑ دینے والے، ضائع کر دینے والے، ان مسائل پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ بظاہر انسان مسلمان شمار کیا جاتا ہے، بظاہر انسان عبادات کرتا ہے، بظاہر انسان نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، بظاہر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بظاہر انسان بہت سارے ظاہری اعمال اسلام کے، قرآن و سنت کے بظاہر کرتا رہتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود کچھ ایسا کہتا ہے، کچھ ایسا کرتا ہے، کچھ ایسا سوچتا ہے، یعنی عقیدہ بنا لیتا ہے، شک شبہ کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام اکارت ہو جاتا ہے، اس کا اسلام ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مرتد ہو جانا۔ اب ارتداد، اسلام کو چھوڑ دینے کا جو مسئلہ ہے، تو ہدایت کے بعد گمراہی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے لیے دشمنان اسلام نہ جانے کتنے جتن کر رہے ہیں۔ مال کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، مال کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، زندگی کے اسباب اور وسائل کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، اور کیا عمر رسیدہ، کیا جوان بچے اور کیا ہماری جوان بہنیں بیٹیاں، ان تمام طبقوں پر ایک طرف سے مسلسل حملہ ہو رہا ہے۔ کیسے ورغلایا جائے، کیسے بہکایا جائے، کیسے ہدایت کے بعد انہیں دوبارہ ضلالت کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ دشمنان اسلام کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر ہمارے سلسلے میں، اسلام کے ماننے والوں کے سلسلے میں کیا ہے، اس کا تذکرہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ نہیں کہ فرمایا، آگاہ کیا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا۔ ان کی چاہت ہے، ان کی تمنا ہے، ان کی کوشش ہے کہ کاش تم بھی ویسے ہی کفر کرتے جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سوا، تو تم دو کے دونوں برابر ہو جاتے، جیسے وہ کافر ویسے تم کافر، جیسے وہ جنت سے محروم ایسے یہ جنت، تم بھی جنت سے محروم، جیسے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی جہنمی ایسے تم بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی جہنمی بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ان کی چاہت،
لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہود یا نصارہ ان کی دل کی تمنا ہے، ان کی دل کی تمنا یہ چاہتے ہیں کاش تم سب کے سب کو اسلام سے مرتد کر دیں، اسلام سے نکال کر خارج کر کے تمہیں کفر میں داخل کر دیں. یہ ان کی تمنا ہے. اگر انہیں طاقت ہو، اگر ان کے پاس اسباب ہو، ان کے پاس وسائل ہو، تو یہ کسی بھی صورت میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور آج ہمارے سامنے اس کی رپورٹ ہے، اور میں رپورٹ وغیرہ بیان کرنے کا قائل تو نہیں، لیکن آپ نے عام طور پر اخبارات میں یہ رپورٹیں پڑھی ہیں جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے عالمی سطح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے دولت کے لالچ میں اسلام چھوڑ دیا، لوگوں نے زندگی کے اسباب و وسائل کی لالچ میں اسلام چھوڑ دیا، لوگوں نے گلیمر کی لالچ میں اسلام چھوڑ دیا، لوگوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے مرتد ہو کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا. اس کے اندر بڑی تعداد میں جوان بچے بھی ہیں اور بہت ساری جوان بچیاں بھی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ رپورٹ ماضی سے لے کر کے حاضر تک بہت زیادہ ہے. بعض علاقے جنوبی ہندوستان کے ایسے بھی ہیں جہاں 80 85 فیملیاں ایک ساتھ میں مرتد ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس عیسائی بشریاں آئیں، ان کے پاس کفار آئے، دولت کی لالچ دیا، اسباب زندگی کی لالچ دیا، بچوں کی تعلیم و تربیت کی لالچ دیا، اور ان لالچ سے مغلوب ہو کر اور ان لالچ کی چیزوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے عیسائیت کو گلے لگا لیا اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، ہدایت کے بعد ضلالت کا راستہ اختیار کر لیا. یہ صورتحال میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے بیچ کی ہے، اور عالم اسلام کے حالات بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس قدر اسلام سے برگشتگی کا ماحول بن رہا ہے. اسلام ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے بیزاری، مسلمان، اسلام کے گھرانے میں پیدا ہونے والا اسلامی خاندان، مسلمانوں کا خاندان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ چوتھی نسل، تیسری نسل اسلام سے بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے بھاگ رہی ہے، اور اس کو اسلام راس نہیں آ رہا ہے، اسے بندش لگتی ہے، یہ دیکھو اتنی ساری پابندیاں ہیں، اور اس کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے جو سازشیں چلتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اسلام میں ظلم ہے، اسلام میں زیادتی ہے، اسلام میں ٹارچر ہے، اسلام کے اندر دباؤ ہے، اسلام میں آزادی نہیں ہے. یہ دیکھو مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جوانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے، فکر کی آزادی ہے، عقیدے کی آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، کردار کی آزادی ہے. آزادی کا اس قدر ڈھڈورا پیٹا گیا کہ نہ جانے کتنے جوان بچوں کو اور بچیوں کو ارتداد کی راہ پر لگا دیا گیا. افسوس، ہمیں کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر نہ چلے جائیں. میں آپ سے ایک خاص بات عرض کر کے مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث آپ نے پڑھی ہے. اس لمبی حدیث میں جس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے، غار والوں کا واقعہ ہے، میں اشارہ صرف کر دوں تو میں سمجھتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں، بھائی بھی جانتے ہیں اور ہماری عزیز مائیں بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی جانتی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک بڑی پیاری مثال سامنے آئی ہے. آج کے دور کا جو ایک خطرناک مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، سب سے زیادہ سماج کے لیے فکر مندی کا مسئلہ ہے، غیرت مند ماں باپ کی فکر مندی کا مسئلہ ہے، ایک بہن بیٹی کی کہ ولی کی غیرت کا فکر مندی کا مسئلہ ہے، اس کے گارجین کی فکر مندی کا مسئلہ ہے، اسلامی سماج کے قائدین کے ذمہ داروں کی فکر مندی کا مسئلہ ہے. وہ سب سے حساس مسئلہ ہے. آج کے دور میں جو نکاح کے نام پر بہکا کر کے، دولت کے نام پر ورغلا کر کے، اسباب زندگی کے نام پر ورغلا کر کے، مختلف انداز کے جھانسے اور دھوکے دے کر کے مسلم بچیوں کے کی عزت و آبرو کا جہاں استحصال کیا جا رہا ہے، وہیں ان کے دین اور عقیدے کا بھی استحصال کیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، بڑا سنگین ہو گیا ہے، اور افسوس ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس قدر اس معاملے میں یوں کہہ لیں کہ
بےحسی کا شکار ہیں، الا من رحم اللہ، اور میں بری نہیں کرتا، گھر کے مرد گارجین کو بھی بری نہیں کرتا، ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے یقیناً کوتاہیاں ہیں، ان کے تعلیم کا سرکل کیا ہے، ان کے جاب کا سرکل کیا ہے، ان کی اپنی نگرانی اپنی بہنوں بیٹیوں بچیوں کے لیے کتنی زیادہ ہیں، وہ کس کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں بچیوں کو چھوڑتے ہیں، وہ کس کے ساتھ آتی جاتی ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے، میڈیا کے وسائل سے ان کے رابطے کس کے ساتھ کیسے ہیں، کس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ تصویروں کا تبادلہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ مبارکبادیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، خوشیوں میں شرکت کرنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بہت حد تک غفلت کا شکار ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی زندگی کی مصروفیت، اور دوسری طرف ایکسٹرا کانفیڈنس، ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی، ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء کو تو شیطان نے بہکایا اور ورغلایا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، صالحین کو، بزرگوں کو شیطان نے ورغلایا بہکایا ہے۔ اگر واقعات اور تاریخ کی صفحات پر اس کے نمونے دیکھنا چاہتے ہو تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تلبیس و ابلیس کے نام سے جو معروف ہے، اس میں آپ کو نمونے پڑھنے کو ملیں گے۔ کہاں کا کانفیڈنس، اتنے سارے فتنے ہیں دنیا کے اندر، ہمیں کانفیڈنس کی سوجی ہوئی ہے، اور جب ناک کٹ جاتی ہے، آبرو چلی جاتی ہے، دین اور ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا کیا ہو گیا، ہماری بچی کے معاملے میں ہم کہاں تک غفلت کا شکار تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تو سمجھیں کہ ہمارے بھائی بھی اور ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی، نو عمر بچیاں جو جھانسے میں آ جاتی ہیں، ورغلانے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، اور کسی نے دو میٹھی بول دیے، کسی نے مال کی لالچ دے دی، کسی نے ڈگری کی لالچ دے دی، کسی نے کہا کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا، اور میں تمہیں اس قدر اونچی بلندیوں پر اور اونچے مقام پر پہنچا دوں گا، تو بہک جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ آسان اور کھلے لفظوں میں بولنے کی وجہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑھے الفاظ سے بعض باتیں سمجھ میں نہ آئیں اور پھر مقصود رہ جائے، اس لیے بہت زیادہ کھلے الفاظ، چاہے وہ بسا اوقات تھوڑی دیر کے لیے غیر مناسب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس لیے عرض کر دیے جا رہے ہیں تاکہ بات بہت کھل کر کے سمجھ میں آ جائے۔ آج صورتحال بڑی خطرناک بن گئی ہے، بڑی خطرناک، اور حالت یہ ہو گئی ہے مسلمان بچی اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی بندوں سے، اعزا قاریب سے، پڑوس سے، سب سے بغاوت مول لے کر بغیر ولی کے رشتے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جا رہی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ تو بغیر ولی کے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یاد رکھو، اگر بغیر ولی کے نکاح ہوا تو وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ 2 ٹکے کے مولوی اگر 1000-2000 میں نکاح پڑھا دیں بغیر ولی کے تو آپ کا رشتہ حلال نہیں ہوگا، اور ان ظالموں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ نہ تمہارے کورٹوں کے میرج سے تمہاری شادیاں لیگل ہو جائیں گی، نہیں، وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں۔ جب نکاح نہیں ہوا تو یہ تعلقات پھر کس درجے میں آئیں گے، کس حکم میں آئیں گے؟ خطرناک مسئلہ ہے میرے عزیزوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کے ہدایت کے بعد دلالت کی بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی مثال میں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں 3 واقعہ موجود ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بچی نے اپنی غربت اور فقر و فاقے کی حالت میں اپنی چچا زاد سے جا کر کے مدد مانگا۔ قحط کا مسئلہ ہے، خشک سالی کا مسئلہ ہے، میری مدد کر دو، میرے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اور ان دونوں کے درمیان تب پہلے سے اس طرح کے کوئی تعلقات تو نہیں تھے، لیکن اس بچے، اس نوجوان کے دل میں اس چچا زاد بہن کی محبت بھری ہوئی تھی، اور وہ اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کا خواہش مند تھا، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ اس مجبوری کی حالت میں جب اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے گئی تو
اس نے شرط رکھی کہ میں تمہیں مدد کر دوں گا، تمہاری مدد کر دوں گا، اور بطور قرض ہی نہیں بلکہ میں تمہیں وہ رقم دے دوں گا جو تمہیں چاہیے، میں تمہارا دوبارہ تم سے واپس بھی نہیں لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنی ذات پر قابو دو، میں تمہارے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حالات وہ بنے، آخری حالت بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اس وقت اس غیرت مند بچی نے کہا تھا، اس غیرت مند لڑکی نے کہا تھا، اس خاتون نے کہا تھا، اتق اللہ یا ھذا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفضل خاتم الا بحقہ، اور اس مہر کو ناجائز طریقے سے کھولنے کی کوشش نہ کر۔ کتنی بچیاں ہیں جو اتق اللہ کو سمجھ رہی ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتی ہوں، اور یہ غیرت ان کی زندگی کے اندر ہو، سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، ہم فاقہ کر سکتے ہیں، بھوکے مر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں عزت و آبرو کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اعز ما تملک البنت، ایک لڑکی، ایک مسلم خاتون، سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جو اس کی اپنی ذات کا ہے وہ اس کی اپنی آبرو ہے، ایمان سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ نہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھے، یہ ایک نمونہ یاد رہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ناجائز اس مہر کو توڑنے کی، اس بند مہر کو توڑنے کی، کھولنے کی کوشش نہ کر۔ یہ غیرت ہونی چاہیے۔ ہدایت کے بعد ضلالت، یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور خاص طور پر یہ حساسیت سماج کی، قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کے سلسلے میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ماؤں، قابل احترام ماؤں اور عزیز بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی زندہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، زندہ واقعہ۔ یہ واقعہ ماضی کا ہے، پچھلے دور کا ہے، لیکن ام سلیم کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، انس بن مالک کی تربیت کر کے اسے پال پوس کر کے بڑا کر دیا، جوان کر دیا۔ جب وہ اونچے ہو گئے اور اس کے بعد بلغ مبلغ الرجال، جوانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، مردوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، جوان ہو گئے، اس وقت حضرت ام سلیم کے پاس ابو طلحہ کا پیغام آیا، پیغام نکاح، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کا پیغام آ گیا۔ ام سلیم نے کیا جواب دیا تھا واقعہ آپ کو معلوم ہے، بس اختصار کے ساتھ دہراتا ہوں، اور ہدایت کے بعد ضلالت کا اس وقت کا سب سے حساس مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ام سلیم نے کہا، ما مثلک یرد یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، آپ جیسے کا رشتہ آئے تو اسے ٹھکرایا نہیں جاتا۔ کون ہے جو ایسے شخص کا رشتہ آئے اور اسے انکار کر دے کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان رشتے نکاح رشتے نکاح کی راہ میں، بہت بڑی رکاوٹ۔ اور اس وقت کیا کہا تھا؟ وہی غیرت، ایمان کی غیرت تھی ان کے یہاں۔ انہوں نے کہا، انت رجل کافر وانا امرأة مؤمنہ لا یحل لی ان اتزوجک۔ یاد رکھنا، تم ایک کافر آدمی ہو اور میں ایک مسلمان مومنہ عورت ہوں، میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں تم سے نکاح کروں۔ نکاح کرنا حلال نہیں ہے تو ناجائز طور پر رشتہ بنا لینا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ غیرت تھی ایمان کی، تاکہ ہدایت کے بعد ضلالت نہ آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ یاد رکھنا اس تعبیر کو، اور کہیں تمہیں اس طرح کا کوئی موقع آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اپنے آپ کو ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا میں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی میں اور بہت ساری چیزیں داخل ہوتی
ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ آج اسلام کے اندر بدعات کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بدعت بھی سنت سے بغاوت ہے، سنت ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے کر کے بھیجا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا راستہ لے کر کے آئے، اور اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت اور آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا یہ ہدایت ہے، اور اس سے ہٹ جانا ضلالت ہے۔ وہ بدعتیں ضلالت کی راہیں ہیں۔ اگر وہ بدعتیں کفر و شرک تک لے جانے والی ہیں تو پورے طور پر ضلالت جہنم کا راستہ ہے، اور اگر وہ بدعتیں عمل کی بدعتیں ہیں یا کفر تک لے جانے والی بدعتیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ ضلالت تو ہیں لیکن کفر سے کم تر چیزیں ہیں، لیکن ہیں وہ ضلالت۔ ہماری لیے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدعات کے راستے سے بچائیں، اور بدعتیں بھی بڑی خطرناک ہیں۔ ان بدعتوں کے راستے سے انسان کفر تک پہنچتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے البدعۃ برید الکفر۔ یہ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ کفر کی ڈاک ہے، یعنی بدعت کفر تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے خبردار، جو بدعتیں ہیں ان بدعت سے بچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے قبروں پر کی جانے والی بدعت ہوں، عبادات کے اندر ہونے والی بدعت ہوں، یا فکر اور نظریے کی بدعت ہوں، منہج اور اصول کی بدعت ہوں۔ رافضیت ہے، خارجیت ہے، عقل پرستی ہے، الہام کا، خواب کا، کشف و کرامات کا راستہ ہے، یا اس کے علاوہ صحابہ کرام کی توہین کا راستہ ہے، سنت کی اہانت کا راستہ ہے، عقل پرستی کا راستہ ہے، اور اصل راستہ جو سلفیت کا راستہ ہے، مختلف انداز کے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کا جو راستہ ہے، یہ تمام کے تمام راستے کیا ہیں؟ یہ ہدایت کے بعد ضلالت کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی تمام گناہوں کے کام کبیرہ یہ ضلالت ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے والا آدمی ان گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ ایک آدمی شراب سے بچتا ہے، نشے سے بچتا ہے، اس کے بعد نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز کا پابند ہے، بے نمازی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سود سے بچتا ہے، سود کا لین دین کرنے لگتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار میں جھوٹ اور خیانت سے بچتا ہے، مال کی دولت کی لالچ ہے، پھر اسی میں انسان لالچ کے مارے خیانت اور غبن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب ہدایت کے بعد ضلالت ہے۔ ایک خاتون ہے مسلمان، ایک بچی ہے مسلم، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ضابطے میں رہنے کی تعلیم دی ہے اس ضابطے میں رہتی ہے۔ حیا ہے، حجاب ہے، حشمت ہے، نیکی ہے، طہارت ہے، تقوی ہے، اور اس کے علاوہ دین کے اصولوں کی پابندی ہے، والدین کے حقوق کو پہچاننا ہے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزارتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے شیطان آتا ہے، اسے ورغلاتا ہے، دھیرے دھیرے اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک پاک باز عورت بے پردہ ہو جاتی ہے، ایک اطاعت گزار نافرمان بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ساری اچھائیوں کی خوبیاں چھوڑ کر کے وہ شر اور فساد کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ سب ہدایت کے بعد ضلالت ہے، اور اسی لیے ہدایت کے بعد ضلالت سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے ایک دعا کی ہے، وہ دعا تو سفر کی دعا سے متعلق ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کور سے حور کی طرف نہ آ جاؤں۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کور کی سے نکل کر حور کی طرف نہ آ جاؤں۔ کور کے معنی اصل میں لپیٹنے کے ہوتے ہیں، کور کے معنی لپیٹنے کے ہوتے ہیں۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یکور اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو لپیٹتا ہے، یعنی رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں حور کے بعد کور، کیا فرمایا؟ من الحور بعد الکور، کور کے بعد حور کی طرف نہ چلا جاؤں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ تعبیر بڑی عظیم الشان ہے۔ کور کے معنی لپیٹنے کے ہوتے ہیں، امامہ جیسے لپیٹا جاتا ہے اس کے معنی اس کو کور کہنا، کور کہتے ہیں، اور حور کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ اسے کھول دینا۔
کور کے معنی لپیٹنا اور حور کے معنی اسے کھول دینا۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں لپیٹنے کے بعد کھول دوں یا لپٹنے کے بعد کھل جاؤں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس کی تفسیر اگر آپ کھول کر کے دیکھیں تو شارحین محدثین کیا بیان فرماتے ہیں؟ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ چلا جاؤں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اطاعت کے بعد نافرمانی کی طرف نہ چلے جاؤں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خیر کے بعد شر کی طرف نہ چلے جاؤں۔ اور معاف کرنا، امام علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں، محدث ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف اور شارح، امام علامہ مازری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اور پیاری بات کہہ دی ہے اس حدیث کی تشریح میں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جماعت میں رہنے کے بعد نکل کر فرقہ بندی کی طرف نہ چلے جاؤں، جماعت میں رہ کر کے، جماعت میں رہنے کے بعد اس سے نکل کر فرقہ بندی کی طرف نہ چلا جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے۔ یہ جماعت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا اسوہ اور ان کا آئیڈیل، اسی پر چلنا جماعت ہے۔ اور اس سے نکل کر کوئی اور فرقہ، کوئی اور رخ، کوئی اور رجحان، کوئی میلان، کوئی نظریہ اختیار کر لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کور کے بعد حور ہے، یعنی سمیٹ لینے کے بعد، سمٹنے کے بعد کھل جانے سے، بندھنے کے بعد کھل جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے منفیات سے بچ کر کے ہدایت کی راہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے خیر، ساری نیکی، ایمان، عقیدہ، عمل، اصلاح، سلوک، اس کی اچھائیوں پر رہنے کی اور اس کی ضد، اس کی مخالف پر جانے کی طرف جانے سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اور آپ سے عرض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضل قوم بعد ہدن الا اوت الجدل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدن، جو بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے، ہمارا عنوان کیا ہے؟ ہدایت کے بعد گمراہی، ہدایت کے بعد دلالت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ہدایت کے بعد دلالت آئی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کا حال کیا ہوگا، اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا۔ اور یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ جب ہدایت سے انسان دستبردار ہو جائے، ضلالت کی طرف چلا جائے، تو پھر ساری اچھی قدریں ختم ہو جاتی ہیں اور پورے طور پر انسان عقل پرست ہو جاتا ہے، جھگڑیلو ہو جاتا ہے، فسادی ہو جاتا ہے، اپنی لاجک، اپنی دانشوری کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اسے جدل دے دیا جاتا ہے۔ جدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑا، بحث، تکرار، ہٹ دھرمی، کٹ حجتی، حق کو رد کر دینا، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو نہ ماننا، باطل پر اڑے رہنا، اس کے لیے کھینچ تان کے عقلی دلیلیں لے کر کے آنا، اپنی لاجک کا، دانشوری کا استعمال کرنا، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جتنا بھی ممکن ہو ایڑی چوٹی کا زور لگانا، لیکن حق کو تسلیم نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں جدل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہدایت کے بعد گمراہی آئی تو سمجھ لو کہ پھر اس کا انجام جدل ہونے والا ہے، یعنی پھر وہ حق تسلیم نہیں کرے گا، پھر وہ اپنے باطل پر اڑا رہے گا، جو راستہ پکڑے گا اس کی دلیل ڈھونڈے گا، جو راستہ چلے گا اس کو پروف کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے، ہدایت کے بعد ضلالت کا نتیجہ اور اس کا انجام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت مختصر ہے اور بات مجھے ختم کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہی مختصر چند باتوں پر جو بطور اشارہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے اللہ عز و جل ہمیں بچنے سے پہلے اس سلسلے میں حساس اور فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کی پرکھ کرنا ہے، ضلالت کی پرکھ کرنا ہے۔ جب تک ہدایت کو نہیں جانو گے، ضلالت کو نہیں جانو گے، تب تک ہدایت
ہدایت اور ضلالت میں فرق نہیں کر سکو گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے، آج رد باطل کے خلاف دنیا چلتی ہے، ہدایت بتلاؤ، ہدایت کا راستہ دکھاؤ، ضلالت اور گمراہی کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اسے بولنے کی بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہدایت کے بعد ضلالت کا خطرہ منڈلا رہا ہے تو ہمیں ضلالت کی گندگی کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پوری سیرت آپ کے سامنے تھی، اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، انہو ینقض الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ۔ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر پیدا ہو، یعنی اسلام کے اندر پیدا ہو، مسلمان پیدا ہو، اور وہ اسلام کی ضد، اس کا اپوزٹ، جس کو اسلام ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، جاہلیت، اس کو نہ جانے، جو اسلام میں پرورش پائے اور جاہلیت نہ جانے، جاہلیت کے اندر جو کچھ ضلالتیں تھیں اس کو نہ جانے، اسلام میں پرورش پائے، پیدا ہو، پلے بڑھے، تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی، توڑ دی جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ ضلالت کی گندگی کی بھی پرکھ ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے بچیں۔ ہدایت اس لیے تاکہ اپنائیں، ضلالت اس لیے جانیں تاکہ اس سے بچیں۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اس عنوان پر بھی لکھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ اہل علم ہمیشہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، مسائل الجاہلیہ التي خالف فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت فرمائی ہے، یہ بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہدایت کے بعد ضلالت کی طرف نہ چلے جائیں، اسلام کے بعد کفر کی طرف نہ چلے جائیں، جاہلیت کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے اسے بتانا ضروری ہے۔ ہدایت کے بعد ضلالت کا راستہ اگر کہیں ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، یا ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی خالص توبہ، سچی خالص توبہ، اور ہدایت کے بعد ضلالت سے بچنے کے لیے علم کا راستہ، سچے علماء کی سرپرستی میں رہنا، ان کے ساتھ التفاف یعنی جڑ کر کے، چپک کر کے ان کے ساتھ لگے رہنا، ان سے وابستہ رہنا، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کے دروس، ان کے فتاوے، مسائل مستقل سننا، جو سچے علماء ہیں، حق اور ہدایت کے علماء، ان سے جڑے رہنا۔ تیسرا ضروری کام ہے ہدایت کے بعد ضلالت سے بچنے کے لیے، ایسے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے جھرمٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے سرکل سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ایمان سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل تک کا تعلق ہے اس سے، جہاں آپ کو برائی کا راستہ مل سکتا ہو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو آپ کو ہدایت کی رہنمائی کرنے کے بجائے مس گائیڈ کرنے والے ہوں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الائمۃ المضلون کہا ہے، مس گائیڈ کرنے والے، گمراہ کرنے والے قائدین۔ کوئی آپ کو رافضیت کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی خارجیت کا، کوئی عقل پرستی کا، کوئی توہین صحابہ کا، کوئی انکار سنت کا، کوئی علم سے دوری کا، کوئی علماء سے بیزار ہونے کا، اور نہ جانے کیسے کیسے راستے دکھانے والے آج کل کے اس دور میں فتنہ پرور مولوی اسٹیج پر، ڈائس پر اور مائک پر بیٹھ کر کے امت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ لمبے لمبے القاب سے دھوکے میں نہیں آنا، لمبے لمبے کتابوں کے گٹھروں سے بھی دھوکے میں نہیں آنا، اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں سے بھی دھوکے میں نہیں آنا۔ اصل تو ہم پرکھتے ہیں کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر، شخصیتوں سے مروب ہو کر ان کے راستے اختیار نہیں کرتے، بلکہ شخصیتوں کو حق اور سچائی کے اصولوں اور دلائل پر پرکھ کر اس کی سچائی کو ہم کنفرم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ شخصیتوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق پر چلنے سے شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ اس لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، میڈیا کا فتنہ آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے،
ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں ہدایت کے بعد ضلالت کا سب سے خطرناک سورس اور سرچشمہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ اگر ہم آزاد ہو کر کے جیسے تیسے جس سے بھی وابستہ ہو جائیں تو ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی، حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ جو گارجین ہے، ولی ہے، ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور ماتحتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور جو ضابطے ہیں اس حوالے سے سرسری طور پر جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اور بہت کچھ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر، ہدایت پر قائم رکھے، ضلالت سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ذمہ داروں کی شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو اپنی کوششوں کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کی حاضری کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ راہ حق پر استقامت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔